حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا تھا نا، آپ کو تو حکم دیا گیا تھا بیٹا ذبح کریں، اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں مینا کی طرف. کمال یہ ہے کہ بیٹے سے چھپ کر قربانی نہیں کی، بیٹے کو بتا دیا. کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. اللہ اکبر. 7-8 سال کے بچے سے پوچھا جا رہا ہے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کرنا ہے، اب تیری کیا رائے ہے. مگر وہ کیسی عظیم ہستی ہیں، ذبیح اللہ ہیں. حضرت ابراہیم نے جب یہ کہا تو بیٹے کے جسم پر جو ہے نا چہرے پہ چمک آ گئی، چہرہ کھل اٹھا، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں اے بیٹے یہ معاملہ کیا ہے، تیرا چہرہ کھل کھلا رہا ہے، تیرے جسم پر کپ کپی آ رہی ہے. شہزادے کیا کہتے ہیں ابو جان میں قربان ہو جاؤں کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں گا، اس فانی دنیا سے نکل کر میں جنت میں پہنچ جاؤں گا. اللہ پاک نے اگر میرے لیے حکم دیا ہے تو اس کا مطلب وہ رب کریم مجھ سے راضی ہے. بے شک رب نے جو اپنے پاس نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ اس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے تو بڑا بہتر ہے. سبحان اللہ. میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے اس قربانی کے لیے قبول فرما لیا گیا. ادھر پیسے سے قربانی میں جان جا رہی ہے، ادھر جس کی جان جانی ہے وہ خوشی سے جھوم رہا ہے. فرق تو دیکھو نا کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے والے نے کیسی قربانی کی. سبحان اللہ. شاعر کہتے ہیں عید قرباں جذبہ ایثار کا اظہار ہے، عید قرباں جذبہ ایثار کا اظہار ہے، یہ اطاعت کا خلیل اللہ کی معیار ہے یہ تسلیم و رضا کی ایک لافانی مثال، جان دینے کے لیے فرزند بھی تیار ہے. باپ کا حسن عمل، بیٹے کا ذوق اتباع، اس مثالی داستاں کا مرکزی کردار ہے.